بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب اللہ عز و جل نے ارادہ کیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کریں تو حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو زمین سے خاک لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ خاک اٹھانے کے لیے جھکا تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اس ذات کے وسیلے سے سوال کرتی ہوں جس نے تجھے بھیجا ہے، تو آج مجھ سے کچھ خاک نہ اٹھا جو کل کو اس سے دوزخ کا حصہ بنے۔ تو اس فرشتے نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کے متعلق میں نے تجھے حکم دیا تھا، اس کے لانے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ عرض کیا، اس نے مجھے آپ کا واسطہ دیا تو میں اس سے ڈر گیا۔ جس نے آپ کے وسیلے سے سوال کیا ہے میں اسے مایوس کر دوں، آپ کسی اور کو روانہ کریں۔ تو زمین نے ان میں سے یہی کہا، آپ کسی اور کو روانہ کریں۔ تو زمین نے ان سے بھی یہی کہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب حاملین عرش کو باری باری روانہ کیا۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی ویسا ہی کہا۔ تو اس نے جواب دیا، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ پیروی کے لیے تجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ تو اس نے زمین سے پاکیزہ اور پلید ہر قسم کی خاک اٹھا لی اور اسے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ خاک پر جنت کا پانی ڈالا تو وہ سڑے ہوئے گارے سے بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے ڈھانچے کو پیدا کیا گیا۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام بہت سخت دل ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ارواح قبض کرنے پر مقرر فرمایا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، زمین کی پشت پر کوئی گھر ایسا نہیں مگر ملک الموت روزانہ 2 دفعہ چکر لگاتا ہے۔ ملک الموت سب گھر والوں سے روزانہ 2 دفعہ مصافحہ کرتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، قسم بخدا ملک الموت سب گھر والوں سے روزانہ 2 دفعہ مصافحہ کرتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، قسم بخدا اگر یہ رونے والے اس کے مقام کو دیکھ لیں اور اس کی بات سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنے آپ پر رونا شروع کر دیں۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم موت اور اس کا فیصلہ جان لو تو امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرو۔ کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں مگر ہر روز ملک الموت ان کو تنبیہ کرتا ہے۔ جب کسی کی عمر پوری ہوتا دیکھتا ہے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ پھر جب اس کے رشتہ دار روتے پیٹتے ہیں تو وہ کہتا ہے، تم کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے، تم کیوں روتے پیٹتے ہو؟ قسم بخدا نہ تو میں نے تمہاری عمر سے کچھ کم کیا ہے نہ تمہارے رزق سے میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے تم میں لوٹنا ہے، پھر لوٹنا ہے، پھر لوٹنا ہے، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حارث بن خزرج کے باپ ابو الخزرج فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فرماتے ہوئے سنا جب آپ نے ملک الموت کو ایک انصاری نوجوان کے سر کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا کہ اے ملک الموت میری صحابی پر نرمی کرنا کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو ملک الموت نے عرض کیا، آپ اپنے نفس کو خوش اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں کیونکہ میں ہر مومن پر نرم ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں، میں جب کسی انسان کی روح قبض کرتا ہوں اور کوئی رونے والا دھاڑے مارتا ہے تو میں گھر میں رک جاتا ہوں اور میرے ساتھ مردے کی روح بھی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں، اے رونے والے یہ کیا ہے؟ قسم بخدا ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا
اور نہ ہی پہلے موت دی ہے اور نہ ہی اس کے مقدر میں سبقت کی ہے۔ اس کی روح قبض کرنے میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر تو تم اللہ کے کیے پر راضی ہو جاؤ تو اجر پاؤ، اور اگر غصے کا اظہار کرو تو گنہگار ٹھہرو اور تکلیف اٹھاؤ۔ ہم نے تمہارے پاس آنا ہے، بار بار آنا ہے، تم اپنی فکر کرو۔ قسم بخدا اگر میں کسی مچھر کی روح بھی قبض کرنے کا ارادہ کروں تو مجھے اس پر بھی قدرت نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرنے کی مجھے اجازت فرمائیں۔ حضرت جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ ملک الموت لوگوں سے نماز کے اوقات میں مصافحہ کرتا ہے، پھر جب وقت موت حاضر ہوتا ہے تو اگر وہ محافظین نماز میں سے تھا تو فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر فرماتی ہیں، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک خوبصورت آدمی داخل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟ تو اس نے عرض کیا، مجھے اس میں اس کے پروردگار نے داخل کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پروردگار تو اس کا بڑا حقدار ہے، پر تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تو نے مجھے اپنی بہت سی خصوصیات کا ذکر کیا ہوا ہے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو اس نے عرض کیا، آپ اپنا رخ مبارک ادھر کریں۔ تو انہوں نے اپنا رخ مبارک ادھر کیا، پھر تو اس کی کچھ آنکھیں آگے تھیں اور کچھ پیچھے، اور اس کا ایک ایک بال گویا کہ اٹھے ہوئے انسان کی مانند تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورت سے پناہ مانگی اور فرمایا، اپنی پہلی صورت میں لوٹ آ۔ ملک الموت نے فرمایا، اے ابراہیم، جب اللہ تعالیٰ مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجتے ہیں جن کی ملاقات ان کو پسند ہو تو مجھے اسی صورت میں بھیجتے ہیں جسے آپ نے پہلے دیکھا ہے۔ حضرت شہر بن حوشب فرماتی ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا اس کے گھٹنوں کے درمیان ہے، اور وہ لوح جس میں اولاد آدم کی موت کے اوقات لکھے ہوئے ہیں اس کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ موت کی لوح دیکھتا ہے اور پلک تک نہیں جھپکاتا۔ بس جب کسی بندے کی موت آنے پر مرنے والے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ وہ دو نفس جن کی موت ایک لمحے میں آنا متفق ہو اور ان میں ایک مشرق میں ہو تو دوسرا مغرب میں، تو ملک الموت ان دونوں پر روح قبض کرنے کی قدرت کیسے رکھتا ہے؟ فرمایا، اہل مشرق و مغرب اور اندھیرے فضا اور سمندروں اور وادیوں پر ملک الموت کی قدرت نہیں، مگر اس آدمی کی طرح جس کے سامنے دسترخوان رکھا ہو اور وہ ان میں سے جہاں سے چاہے تناول کرے۔ حضرت ظہیر بن محمد فرماتی ہیں کہ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ملک الموت تو ایک ہے اور دو لشکر بڑے بڑے مشرق اور مغرب کے درمیان جنگ لڑتی ہیں اور ان میں سے بہت سے مارے جاتے ہیں، اور اسی وقت میں ناقص بچے اور ہلاک ہونے والے بھی روئے زمین پر بہت ہوتے ہیں، تو یہ اکیلا ملک الموت سب کی جان قبض کرنے کی قدرت کیسے رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ملک الموت کو اتنی قوت بخشی ہے کہ زمین کو ایک پلیٹ کی مانند کر دیا ہے، جو تم میں سے کسی ایک کے سامنے ہو تو کیا اس سے کوئی چیز دیکھنے، استعمال کرنے یا تصرف کرنے سے چوک جائے گا؟ یعنی کہ نہیں چوک سکتا۔ تو اس طرح ملک الموت پوری زمین والوں پر قدرت رکھتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ملک الموت لوگوں کے سامنے روح قبض کرنے آ جاتے تھے، اسی طرح وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ رسید کر دیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی، تو وہ اپنے رب کی تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے بندے موسیٰ نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے، اگر وہ آپ کے نزدیک صاحب اکرام نہ ہوتے تو میں بھی بدلہ چکا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم فرمایا، تو میرے بندے کے پاس جا اور اسے کہہ کہ وہ اپنا ایک ہاتھ بیل کے چمڑے پر رکھ دے، جتنے بالوں کا اس کا ہاتھ چھپا لے گا اتنے سال اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو وہ آیا اور سب کچھ عرض کر دیا، تو انہوں نے فرمایا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ عرض کیا، موت ہوگی۔ فرمایا، پھر تو ابھی قبض کر لو۔ تو اس نے ایک دم ان کو سونگھا اور ان کی روح قبض کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ بھی درست کر دی۔ بس اس کے بعد وہ لوگوں کے پاس چھپ کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔